السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، 5ویں پارے کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ کل سورہ نساء کے کچھ مضامین باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہوئے آج کے پارے میں ہم داخل ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خاندانوں کو بنایا، اور جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے جہاں اشخاص کو چھوڑتا ہے تو وہیں جائیداد کو بھی چھوڑتا ہے۔ عرب میں ایسے ہوتا تھا، جو انسان مر جاتا تو عورتوں کو اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اسے حصہ نہیں دیتے تھے۔ اگر مانگنے آتے تو برے بھلے الفاظ میں گالیاں دے کر اسے بھگا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں وہ آیتیں اتاری۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے وہ بھتیجی کا حق طیبہ لے کر بھاگ گیا، یا چاچا لے کر بھاگ گیا، یا بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، اگر مانگنے آئے تو کچھ منہ پر بول دے رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ ویسے ایک عورت اپنے غور سے سنیے، ایک عورت صحابیہ اپنے 2 لڑکیوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی، کہتی یا رسول اللہ، یہ دونوں بچیوں کا جو چچا ہے نا، وہ ان دونوں بھتیجوں کا حصہ لے کر بھاگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیتیں اتاری کہ بچیاں ہوں، بھتیجی ہو، چاچا ہو، مکمل طور پر وارث ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام اپنے بہنوں کا، اپنے بیٹیوں کا حصہ دینے کے لیے ماشاءاللہ بڑی سنجیدگی کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے، یہ بڑا اہم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق 6 بہنیں اور ایک روایت کے مطابق 9 بہنیں تھیں ماشاءاللہ۔ ان کے والد کا جب انتقال ہوا، بڑا لمبا واقعہ ہے، مجھے یاد ہے تقریباً 6 مہینہ پہلے اسی ممبر سے میں نے وہ خطبہ دیا تھا، جابر رضی اللہ عنہ کیسے تھے، اپنے بہنوں کا حصہ کیسے دیا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بیمار ہو گیا، بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تو مجھے کیا کرتے، وضو کر کے وضو میں جو پانی بچتا وہ حصہ لے کر اللہ کے نبی جابر کے چہرے پر مارے۔ جابر رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا، دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے نا، بے ہوشی سے ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں اللہ کی نبی سے، یا رسول اللہ بتائیے میرے بہنوں کا حصہ کتنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام ذرہ برابر بھی کسی کا مال نہیں مارتے تھے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے، جائیداد کے جھگڑوں کو لے کر قرآن و حدیث کے روشنی میں حل کرنے کے بجائے لوگ کورٹ میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جائیداد کا جتنا پیسہ ہے پورا کیس لڑنے میں ختم ہو جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے، مدارس میں دارالافتاء ہوتا ہے، وہاں مفتی ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم کرنا کیسے پڑھاتے تھے، اور طلباء کو پوچھ سکتے ہیں آپ، جو بھی بچے مدرسے میں پڑھتے ان کو سکھاتے جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، اگر آپ کسی کا حصہ بھی مارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کتنا حصہ، بیوی کو کتنا حصہ، بچوں کو کتنا حصہ، شوہر کو کتنا حصہ، سگی بہن کو، ماں باپ کو کتنا حصہ، وہ تمام حصہ بتانے کے بعد کیا کہا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ میراث کی آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم کا تذکرہ کر کے یہ بتایا، لوگو اگر تم جائیداد کو شریعت کے مطابق حل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرو گے اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور قیامت کے دن رسوا کن عذاب مکمل طور پر تم کو جھیلنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخری میں یہ بتایا رشتے کون سے حرام ہوتے ہیں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، دیکھ رہے تب سے شور بہت ہو رہا ہے نماز میں، نماز کے بعد بھی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سمیٹ کر رکھیں۔ کبھی امام صاحب وہ سورہ پڑھتے ہیں جو سب کو یاد ہے، بچے سب چیختے ہیں ربنا لک الحمد، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو سنبھال کر رکھیں۔ تو میں یہ بول رہا تھا آپ کے سامنے، حرام رشتے کون سے ہوتے ہیں۔ ماں حرام ہوتی ہے، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، ساس، یہ سب رشتے حرام کے ہیں۔
اس کے علاوہ رضائی بہن اور اسی طریقے سے رضائی بھائی، اس کے علاوہ شادی شدہ عورت، یہ سب حرام ہوتے ہیں۔ لہٰذا بھتیجی جو ہے چاچا کے لیے حرام ہوتی ہے، بھانجے خالہ کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ مگر یہ حرمت کے رشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، مگر ان رشتوں کا پاس لحاظ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس خالہ کی بیٹی ہے، چاچا کی بیٹی ہے، تایا کی بیٹی ہے، یہ حرام نہیں ہوتی، یہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے۔ یہ ایک ضابطہ یاد رکھیے، جن سے آپ پردہ کرتے ہیں ان سے آپ کی شادی جائز ہے، جن سے آپ پردہ نہیں کرتے ان سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ان رشتوں ناتوں کے باریکی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے خالہ زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، طیبہ کی بیٹی ہے، وہ کیا بولتے ہیں لوگ، اگر جا کے وہ بڑی ہو گئی تو چھپ گئی تو بچپن سے ہم ایک دوسرے مل کر کھیلے، آپ پردہ کر تو کیا فائدہ، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چاچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، طیبہ کی بیٹی، اس تعلق سے بچپن میں ہو سکتا ہے مل کر کھیلے ہوں، لیکن بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کو پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے آپ نے کیا فرمایا، دیکھیے اہم بات ہے، اس پر حدیثوں میں عمل نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں۔ آپ نے فرمایا دیکھو 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، یہ جانتے نا، 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے مارو۔ اور آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا، آپ نے یہ کہا کہ 10 سال کے بچے ہو جائے تو بستر الگ کر دو۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، 13 سال کی بہن وہ 10 سال کے بھائی کے بازو سو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کیا چاہتا ہے، جیسے جیسے بھائی بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر شہوت آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے واسطے اگر بھائی بڑا ہو گیا تو بہن کے بازو نہیں سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہن کو بھی چاہیے وہ بالغ ہونے کے بعد بالغ کے بازو بالغ بھائی کے بازو نہ سوئے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جب لوگ زیادہ آ گئے، عید کو ملنے آ گئے، میت ہو گئی، شادی ہو گئی، سب ملا کر سلاتے ہیں، ان کا انجام بعد میں بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے 5ویں پارے میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توبے کی نصیحت کرتا ہے، مگر شیطان یہ ہے کہ انسان کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آج کے پارے کی سب سے اہم بات یہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی کا مال ناحق ہم نہیں کھا سکتے، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں علماء نے بتائی ہیں۔ ناحق مال کھانے کی سب سے پہلی صورت چوری ہے، یہ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں شارٹس وغیرہ میں بھی یہ چوری کرنا سکھاتے ہیں، وہ دیکھ کر ہمارے بچے چوری کرنے سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ لہٰذا بچوں کو بچپن میں خوب کھلانا پلانا چاہیے۔ اگر ماں باپ نہیں کھلاتے، چوری کی عادت ہوتی ہے، دکانوں میں جاتے ادھر جاتے چوری کرتے ہیں، لہٰذا چوری کرنا ناحق مال کھانے کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح رشوت کھانا یہ بھی ناحق مال میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، رشوت دینے والے دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے قوت کے بل بوتے پر مال کھانے والا، آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا تھا، حاجی حج کو جاتے تھے پرانے زمانے میں، کس میں، پانی کے جہازوں میں، اس وقت اپنا پیسہ پورا اس میں ہوتا تھا، یہ گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم سو آج ہے ہی ہے، پرانے زمانے میں بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حاجی کیا کرتے تھے، پورا مال اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے، سامنے والا آتا ڈراتا مال نکل کے چلے جاتا۔ تو اس طریقے سے قوت اور طاقت کے بل بوتے پر دھمکا کر مال لے لینا یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے غلط تجارت کرنا یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ دھوکہ دینا، آج مسلمانوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، دھوکہ دینے میں مسلمان بہت مشہور ہیں۔ غیر مسلم ایمانداری سے کام کرتا ہے مگر مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مارکیٹ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ایک مدینے میں بزنس مین کیا کیے، صحابی جو گیلی چیز آتی ہے نیچے رکھ ڈالے، سکی چیز اوپر رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ غلے کے بیگ میں، اناج کے بیگ میں ہاتھ ڈالا، آپ کو گلا لگا، بولے کیا کیے یہ؟ اندر گیلا رکھے اوپر سوکھا رکھے، یہ دھوکہ ہے۔ اس موقع پر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ رات میں بارش ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اوپر کیوں نہیں رکھے؟ اور دیکھیے مارکیٹ کی بھی اصلاح ہو رہی ہے رسول اللہ کے دور میں، وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوٹنا اور ایک بھی ہے، آج کل جو ہے یہ دھوکہ دینے کی بڑی خطرناک چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے۔ کمپنی سے فون آتا، آپ کے نمبر پر ایک او ٹی پی آتا، بولو وہ او ٹی پی بولتے ہی پیسے پر چل جاتا ہے، یہ بھی دھوکہ دینے کی شکل میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مال جائیداد ہڑپ لینا، یا ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان نے ایک جگہ زمین لی ہے، دیکھو دوسروں کا مال ناحق کھانا، ایک انسان ایک جگہ زمین لیا، وہ زمین کے کاغذات اس کے پاس ہیں، اسے پترم بولتے شاید، ہاں اب ہوتا کیا ہے ایک آدمی وہ جگہ کے ڈپلیکیٹ کاغذات بنا کے بیچتا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسروں کا مال ناحق کھانے میں، ناپ تول میں کمی کرنا، ہوتا کیا ہے یہ بھی شارٹس میں موجود ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، ترازو میں وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور یہ دوسروں کا مال ناحق کھانا یہ پیٹرول پمپ میں بھی ہوتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں زیرو دیکھو بولتا، اب وہ ہمارے اس ٹینک میں شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے آواز آنا شروع ہو جاتی اس میں، وہ نیچے وہ ایڈجسٹ رہتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کا مال ناحق کھانا آج بہت ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے عیب چھپا کر دے دینا یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے آج تک بازاروں میں ہوتا ہے، آج کل تو نعوذ باللہ لڑکیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کسی لڑکی کو دکھاتے، خوبصورت لڑکی کو دکھا دیتے، یہی تمہاری ہے۔ بعد میں کیا کرتے، جب شادی کا موقع آیا تو بڑی بہن کی شادی کراتے، بیوٹی پارلر کرا کے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے، لڑکیوں میں ہو رہا ہے، ناپ تول میں کمی میں ہو رہا ہے، اور یتیموں کا مال ناحق کھانے میں بھی ہو رہا ہے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، یتیم خانوں کے نام پر لوگ پیسہ بٹورتے ہیں، اور پتہ نہیں مال کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آپ آج بنگلہ بنا لیں گے، اے سی کر لیں گے، سب ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ناحق مال کھانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے ناحق مال کھانے کی شکل میں مزدور کو مزدور نہیں دینا۔ آج کل بھی آپ دیکھیں گے بعض جگہ ایسا ہے، دیر سے آئے تو تنخواہ کٹ، ایسا ہے 3 دن آئے تو آدھے دن کی تنخواہ کٹ، اب وہ کتنے دن بیمار ہوا اس کی تنخواہ کٹ، یہ سب ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مزدور کو پیسہ نہیں دینا، مزدور کو مزدوری کے بعد پیسہ نہیں دینا، اور وہ بھی ستا کے دینا، اور اسی طریقے سے قرض لے کر وقت پہ واپس نہ کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں، قرض لے لیتے ہیں، سوئچ آف نمبر بدل لیتا ہے، اور کئی دنوں کے بعد وہ نمبر آن ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بغیر ضرورت کے مال لینا یہ بھی ناحق ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں، اچھا چلنے والا ہے، انہیں پھٹے کپڑے پہننے کے نیچے ایسے جا رہا ہے، رینگ لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ شاید پنجاب کا ویڈیو ہے، وہ چلنے نہیں ہو رہا، ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ پنجاب کی پولیس وہاں کھڑے ہو کر کے اس کو اٹھا دیتی ہے، حالانکہ وہ چل رہا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، غیر مسلم فیملیز، غیر مسلم مرد عورتیں، بچے بوڑھے مسلمانوں کا بھید اوڑھ کر، برقع پہن کے، اور اسی طریقے سے دوپٹہ اوڑھ کر کے اور اسکارف اوڑھ کر کے باہر کرتے ہیں۔ جب ان کو پوچھا جاتا ہے کیا نام، پورے ہندوؤں کے نام بتاتے ہیں۔ اس طریقے سے ناحق مال کھانا بھی ہے۔ اور آج مسلمانوں میں یہ بھیک بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے گھروں کے پاس جو بھکاری آتے ہیں نا، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ بھی سن لیجئے۔ جو ہٹا کٹا ہے اسے نہیں دینا، عورت ہو مرد ہو نہیں دینا۔ جو واقعتاً مجبور ہے، جو حقیقتاً مجبور ہے، جو آدمی اپنی فقیری کو چھپاتا ہے، دوسروں سے نہیں مانگتا، اس کو دینا چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فقیروں کے اندر غلیظ عادتیں بہت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی دیکھتے گھروں کے پاس فقیر آتی، ومل کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں،
اور کیا ہے اس طرح گانجا مارنا، اور وہ ایک دن میں بھیک مانگتے، رات میں بیٹھ کے پورے پیسے گنے تو ہزاروں روپے تھے، اور رمضان میں تو یہ بھکاری کا کاروبار اتنا ہوتا ہے، وہ اتنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ ناحق مال کھانے کی پوری شکلیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو آدمی دوسروں سے مال پوچھتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے مال نہیں، آگ کا انگارہ لے رہا ہے، آگ کا انگارہ لے رہا ہے، تو دیکھ لے کہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ یہ ناحق مال جو کھاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 4 طریقے میں نے بتائے۔ سب سے پہلے ناحق مال کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا لیں گے وہ قیامت میں آئے گا۔ اسی لیے عربی میں بولتے تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، مل جل کر رہو مگر معاملات کی بات آئی تو اجنبی بن جاؤ۔ ہمارے رشتے بھی کٹتے کیوں ہیں؟ اسی پیسے کی وجہ سے۔ ایک آدمی پیسے لے لیا، دیتا نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو لے کر بھولنے کی عادت ہوتی ہے۔ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ ان سے پوچھ کر لے لیا جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کیا نہ ہو، پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن سوال ہوگا مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اسی طریقے سے ناحق مال کھانے سے بچنے کے لیے حلال کی کوشش کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفى خیر مما کثر والہا، جو مال کم ہے بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ اگر 20,000 حلال کماتے ہیں بہتر ہے وہ 40,000 کمانے سے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں ان کو قیامت کے رسوائی سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، مال غنیمت آتا جنگ میں، وہ کیا ہوا، ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک سوئی اٹھا لیا۔ سوئی سمجھتے نا، سوئی کپڑے سینے کی۔ بعض روایتوں میں آیا وہ مال غنیمت اللہ کے نبی تقسیم کرنے سے پہلے ایک چادر اٹھا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اگرچہ جو ہے نیک ہے مگر مال غنیمت میں سے سوئی لینے کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم میں چلا گیا۔ لہذا تصور کیجئے ناحق مال کھانے سے آخرت میں رسوا کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال ناحق کھانے کے واسطے بچانے کے لیے قناعت کی زندگی ہونا چاہیے۔ خصوصاً یہ قناعت کا یہ وصف عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل عورت کو جینا چلانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ شوہر کماتا ہے 25,000، اپنے گھر کا بجٹ 50,000 کا بناتی ہے، کہاں سے لے کر آئے گا؟ آپ کھانا پینا پکاتے ہیں، سالن کوئی بھی نہیں سٹنا، اسے بولتے جگتی سے جینا کرنا۔ تو اس طریقے سے قناعت پسندی اگر ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ ناحق مال سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو نصیحت کرتے ہیں کیا ہے، کوئی بھی مالدار ہے دوسروں کی مالداری کو للچائی ہوئی نگاہوں سے کبھی نہ دیکھو۔ قارون کو جو یہی ہوا، اے اللہ قارون کو جی ہم نہ بھی دے دے۔ مال کی تمنا کیوں کرتا ہے انسان؟ اصل میں مومن کے لیے سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان کی دولت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی تقسیم کے بارے میں بتایا کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ غور سنیے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کسے بولتے؟ جس کے کرنے سے بندہ جہنم میں چلے جائے، جس کے کرنے سے لعنت ہو، جس کے کرنے سے حد جاری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اور یہ گناہ کبیرہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر گناہ کبیرہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج مسلمان اس کو لائٹ لے رہا ہے۔ کتنے آٹو ڈرائیوروں کو دیکھیں گے آپ، چلاتے جا رہے ہیں، وہ استنجا کو بیٹھتا ہے، نہ پانی کا باٹل ہے، نہ اس کے بعد ٹیشو ہے، نہ تو وہ اس قبلے کا احترام کرتا ہے، کہاں ملے وہاں بیٹھ گیا۔ اور آج کل بچے بھی دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب پیشاب کو جاتے ہیں واپس آئے تو پورے پاؤں پر پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آتے، ماں باپ کو توجہ نہیں ہوتی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ جہنم قبر کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، اور چغلی کرنے سے، چاڑی خوری کرنے سے بھی عذاب قبر بہت ہوتا ہے۔ اب یہ اشکال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کیا سمجھتا ہے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نہیں، پورے گناہ معاف ہوتے، یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے، اور کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے مکمل طور پر توبہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، دنیا میں کوئی بھی شوہر بیوی لڑے بغیر نہیں رہ سکتے۔
بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے لڑتے کم ہیں۔ ایسی مثالیں اسلاف میں بہت ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ 30 سال رہا، کبھی میں اپنی بیوی کے ساتھ لڑا نہیں۔ اللہ اکبر، ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ لڑتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں کو فوراً جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آج کل لڑکے لڑکیوں میں وہ نہیں ہے، لڑ لیے تو چھوٹی بات کو بڑا بنانا۔ اب شوہر کچھ بول دیا، 3 دن تک بات بند، شوہر کا چہرہ دیکھنا نہیں، شوہر کے ساتھ نہیں کھانا، وہ بچوں کو بھڑکانا اس کے خلاف۔ آج کل یہ ماحول ہمارے گھروں میں بہت ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ شوہر بیوی کے لڑائیوں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے لڑائی کہاں پہنچتی ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، انہیں بھی بچہ بڑا ہو کر اپنی بیوی کو مارتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب مارنے سے نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بچے پورے ماں کی طرف چلے جاتے اور باپ کے خلاف ذہن بنتا ہے، اس کے خلاف مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اختلاف ہو جائے تو کیسے اس کو ڈیل کرنا قرآن نے بتایا۔ سب سے پہلے نصیحت کرو، اگر نصیحت کام نہ آئے تو کیا کرو؟ بستر میں الگ کرو۔ بستر میں الگ کرنے کا مطلب اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا روم چھوڑ کے جا کے سونا نہیں ہے، ایک کچ روم میں پلٹ کے سو جانا۔ بار بار انہیں شوہر بیوی دیکھتی کیا پلٹ کے سو رہا، انہیں ہاں معلوم ہوا میری غلطی کا احساس ہو رہا۔ دیکھو اسلام ماشاءاللہ کیسے محبت سے علاج کر رہا ہے۔ نصیحت کرے کام نہیں آئی تو کیا کرو؟ ان کو بستر میں الگ کرو، اور بستر میں الگ کرنے کے بعد بھی اگر وہ تمہاری بیوی نہیں سدھری تو ان کو مارو۔ کتنی مارنا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مسواک سے مارنا۔ جب بیوی کو مارنا ہے مسواک سے مارنا، بچے کو ڈنڈے سے مار سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے آپ آج کل کیا کیا ہو رہا ہے؟ باپ بھی مار رہا ہے، ماں بھی مار رہا ہے، بچے پورے بھج جاتے گھر کے باہر۔ اب گھر میں بچوں کو محبت کا ماحول نہیں ملا تو کہاں جائیں گے بچے؟ خالہ کے گھر، ماموں کے جگہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کو مارنا ہو تو ہلکی مار مارنا۔ یہ بھی بات ہے، آپ اپنی بیوی سے انتقام لینے کی نیت سے نہیں مارنا، مارے تو کس وجہ سے مارنا، ادب سکھانے کے لیے مارنا، اور اس کے لیے بھی شرطیں بتائی تھی، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بتا دی تھی۔ اور اسی طریقے سے مار کر بھی اس کا علاج نہیں ہو سکا تو کہا دونوں طرف سے خاندان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرنا۔ کیسا؟ مسجد کا امام، اب وہ مسجد کا امام آئے تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کے لیے اجنبی ہے، بغیر پردے کے آ جاتی ہے، کیا بولے تو مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، نہیں مولوی صاحب آپ کے لیے اجنبی، پردے میں آؤ۔ اس طریقے سے دونوں کی طرف سے پوری باتیں سننا، ون وے نہیں سننا، دونوں طرف سے باتیں سن کر کے ماشاءاللہ ان کی اصلاح کرنا۔ اور اس سے بڑھ کر اور ایک بات بھی ہے، اگر ان دونوں میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ میں کیا کام کرے تو میرا شوہر خوش ہوتا وہ کام کرنا۔ بیوی کو بھی چاہیے میرا شوہر کس بات سے خوش ہوتا وہ خوش کر دینا۔ کبھی کبھی ایسا ہو گیا جھوٹ بھی بول لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولنے تک جائز قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے کبھی ذہنی تناؤ آتا ہے تو ہم لوگ بد دعا کہتے نہیں کرنا، کبھی کیا کرنا، مسجد جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا کرنا، اے اللہ ہم تو شوہر دونوں بیوی کے دلوں کو جوڑ دے تو جیسا اس سے پہلے جوڑ۔ یہی تو ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے الجھ گئے تھے۔ کون؟ علی کون؟ فاطمہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور علی آپ کے داماد۔ اور وقت بھی کون سا تھا؟ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کا تھا، خیر اللہ بھی نہیں کیا۔ علی رضی اللہ عنہ غصہ کر کے فوراً مسجد چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ علی کہاں گئے؟ تو بولے نہیں معلوم۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد کی خاطر گھر سے نکلے، بولے کہاں گئے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد کو گئے ہیں۔ وہ مسجد کو جا کر دیکھے علی رضی اللہ عنہ مٹی میں بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پوچھا اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ بہرحال اس دفعہ زندگی میں اختلاف آتا ہے اس کو محبت سے سمجھائیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ اختلاف ہوتا ہے نا، شوہر اپنی بیوی کا اختلاف اپنے بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بولنا، جہاں تک ہو سکے بولتے۔ گھر کی عزت مٹھی میں بولنا چاہیے، ہو آخری علاج میں ماں باپ کو بول سکتے ہیں۔ آج کل ویسا نہیں ہو رہا ہے، ذرہ برابر چائے نہیں بنائی بھابھی جا کے جیٹ کے پاس بول رہا ہے، اپنے بڑے بھائی کے پاس بول رہا ہے، انہیں آ کے بولتا کیا ماں چائے بنانا آتا نہیں، تم نے شادی کر رہا ہے کیا؟ دیکھو اس طریقے سے۔ اور بیوی کے بھی چاہیے اپنے شوہر سے اختلاف ہوگا تو اپنے بہنوں کے پاس، اپنے کزن کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس جا
کر نہیں بولنا. نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی بیوی کے راز کو اپنے دل میں چھپا کے رکھتی ہے, اور نیک شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے بیوی کے راز کو اور اختلافات کو ماشاءاللہ اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا 10 حقوق ہیں دنیا میں, اس کو ادا کرو. بخیلی کرنا یہودیوں کی عادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہودیوں کے کچھ صفات بتائے. کتابوں میں تحریف کرتے ہیں, نبی کو تکلیف دیتے ہیں, حسد کرتے ہیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے ان تمام اوصاف سے مومنوں کو بچنے کا حکم دیا, اور اللہ نے یہ بھی کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کرنے کا طریقہ بتایا. آج سلام کرنے کا طریقہ کہتا ہے السلام علیکم, السلام علیکم, اس کو غلط ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ خصوصاً سلام کرنے میں عورتوں سے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے. اور امام بھی جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم غلط انداز سے پھیرتے ہیں. لہذا سلام کیا ہے, یہ عبادت ہے, اچھے طریقے سے کیجیے. بعض لوگوں کو دیکھتے قریب رہ کر اشارہ کرتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارے کے ذریعے سلام کرنا یہود و نصارہ کی عادت ہے. قریب ہے تو سلام منہ سے کرو, اور دور ہے تو سلام کر کے زبان سے اشارہ کرنا. ایسا مکے رہ کر ایسا کرے تو فائدہ نہیں ہوتا. لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ نے ایک اسلامی ریاست میں مومنوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کی طرف توجہ دی اس میں تھا افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کرو. اور کیا ہے ہمارے بچے یہ گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, نمستے, یہ سب بول بول کر کیا ہے سلام بھول گئے لوگ. لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے. یہ مالدار ہے سلام کرو, پیسے دیتا انہیں ذرا بڑا ایم ایل اے سلام کرو نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو پہچانتے نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو. اور آج کل اسلامی معاشرے میں ایک قیامت کی علامت یہ بھی دیکھتے ہیں مسلمان کو دیکھ رہا ہے سلام نہیں کر رہا ہے, جانتے ہوئے بھی انجان مر ڈل رہا ہے. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. آج کل دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں مرڈر کرنا, قتل کرنا بہت عام ہو رہا ہے. کبھی سیاسی وجہ سے لوگ مرڈر کر ڈال رہے ہیں, کبھی جائیداد کے جھگڑے کو لوگ قتل کر رہے ہیں. معمولی باتوں پر جھگڑا کیسا معلوم, ہوٹل کے پاس چائے پی لے کھڑے ہیں, ذرہ ہٹ کو کھڑو تمہارے باپ دادا کی ہوٹل کیا شروع لڑنا, جاؤ لاؤ مارو سب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا قیامت کے قریب میں جھگڑے زیادہ ہوں گے, قتل زیادہ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بھی بتائی, کہا اگر تم قتل کر رہے ہو یاد رکھو قیامت کے دن لوگوں کے حقوق میں سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں پورے قتل کا گناہ قابیل کے ہاتھوں پر ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے دنیا میں قتل کیا تھا. اور کفارہ دیکھو کتنا خطرناک ہے, ایک مسلمان کو قتل کر دیے تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھنا, اللہ اکبر, کر سکتے ہی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک چرواہا بکریاں چرانے کو جا رہا تھا, اب صحابہ کرام بولے السلام علیکم, تو لوگ کیا بولے چرواہا غیر مسلم ہے, اپنی جان بچانے سلام کرا, مار ڈالے اسے. اللہ اکبر. اللہ نے آیتیں اتاری, اے لوگو تمہارے کو آ کر کوئی سلام کرتا ہے تمہیں اس کے نیت پر غلط حملہ کر کے اس پر مار دیتے ہو, ذرا تصور کرو اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے. لہٰذا کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. جہاد میں جانے والے نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ جہاد کی جو بات آتی ہے نوجوانوں کو پتہ نہیں اسلام کہاں سے غلط سمجھ جاتے ہیں. ہندوستان میں جہاد نہیں کرنا کیا. میں بولتا ہوں جہاد کے 4 مراتب ہیں, یاد رکھیے. اب جہاد کے کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں. جہاد کا سب سے پہلا مرتبہ آپ کا اپنا نفس ہے, اپنے نفس سے جہاد کرو. لڑکیوں کو مت دیکھو, یہ بھی نفس کا جہاد ہے. رمضان میں اپنے خواہشات سے جہاد کرو, یہ بھی جہاد ہے. اور اسی طریقے سے نماز فجر کے لیے اٹھو غیر رمضان میں, یہ بھی جہاد ہے. آپ کی شادی کی عمر ہو چکی ہے, زنا سے اپنے آپ کو بچائیے, یہ بھی جہاد ہے. جہاد بن نفس سب سے پہلے ضروری ہے. اور جہاد کیا ہے؟
کوئی بھی کافر ملے مار ڈالے نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اصل میں ایک مقدس پاکیزہ فریضہ ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی ضرورت ہوتی، اس کے شرائط ہوتے، مسلمانوں کا امام ہونا، حاکم وقت ہونا، تب جہاد ہوتا ہے۔ اب لوگ کچھ بھی سمجھ لیتے جہاد جہاد بولتے، اور یاد رکھیے اب کچھ مسلمان ایسے ہیں جہاد کیا تو قرآن سے نکال دو، جہاد ایسا نہیں ہر ایک کو مارو۔ اسلام نے تو بتایا جہاد کرنا بھی ہے، جہاد کے آداب بھی بتائے، کیوں کرنا، کیسے کرنا، کب کرنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ یہ بات اہم ہے، جہاد میں جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج اتری نا انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو جہاد میں جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اندھے تھے۔ اب وہ جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ انہوں اندھے ہیں۔ جا کر پوچھے یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، میں نہیں جا رہا نا۔ تو کیا کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ میری ران یا میرا ہاتھ نبی کے ران کے نیچے تھا۔ وہی جب آتی نا شدت کیسی ہوتی معلوم، اللہ کے نبی پر یہ سختی طاری ہوتی، آپ کے چہرے پر پیشانی پر سردی کے دنوں میں پسینہ آتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں نبی کے ران کے نیچے میرا ہاتھ چلا گیا تو میرا پورا ہاتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہی کی شدت کی وجہ سے آپ نے پوچھا زید تمہارا ہاتھ بتاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور اپنا لعاب لگا کے دعا پڑھی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ماشاءاللہ اس سے پہلے جیسا ہاتھ تھا اس سے پہلے اچھا میرا ہاتھ ہو گیا۔ تو عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ بھاگ کر یا رسول اللہ یہ جانے والے نہیں جانے والے کیسے برابر نہیں ہو سکتے، تو میرا کیا ہوگا؟ تو جیسے ہی وہ آئے اللہ نے یہ آیتیں اتاری، دیکھیے اندھے پر، لنگڑے پر اور نابینا پر جہاد فرض نہیں ہے۔ ماشاءاللہ خوش ہو گئے۔ ہم چاہتے تو بولتے ہیں ماشاءاللہ آسمان سے ہمیں رخصت مل گئی، مگر یہ اللہ کے راستے میں یہ شہید ہونے کا جذبہ کیسے تھا؟ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اندھے ہیں نا، اور اندھے لوگوں سے اندھے لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ ہاتھ میں جھنڈا لیے کہتے ہیں اقیمونی فی صفوف المسلمین، لوگوں مجھے مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا کر دو۔ اندھے ہیں پھر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا یہ ان کے اندر جذبہ تھا، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ شام میں جہادت نوش فرمایا اور شہید کی ماشاءاللہ زندگی مل گئی۔ لہذا کہنا یہ ہے شہادت کی موت بڑی اچھی موت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت بھی دے، مدینے میں بھی موت بھی دے۔ ماشاءاللہ یہ دونوں دعائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل گئیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا۔ صلاۃ الخوف کیا ہے؟ یہ صلاۃ الخوف کیا ہے؟ اصل میں حالت جنگ میں ہوتے نا تب بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا سمجھ جائیے، امام کیا کرتا، ایک صف کو دشمنوں کے سامنے کھڑا کرلتا اور ایک صف کہاں رہتی، امام کے پیچھے رہتی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ، ایک صف کہاں ہے، دشمنوں کے سامنے ہے۔ اگر پورے مسلمان وہ حالت جنگ میں مل کے نماز پڑھنا شروع تو دشمن مرلتا ہے، اس کے ایک صف کہاں رہے گی، دشمنوں کے سامنے رہے گی، ایک صف کہاں رہے گی، امام کے پیچھے رہے گی۔ امام کیا کرے گا، اس موقع پر 1 رکعت نماز پڑھائے گا۔ تو 1 رکعت انہوں پڑھ کے انہوں وہاں جائیں گے، کہاں، جو دشمن کے سامنے جو صف کھڑی ہے وہاں چلے جانا، اور دشمن کے سامنے جو صف کھڑی ہے وہ امام کے پیچھے آ جانا۔ امام کیا کیا، پہلی صف والوں کو 1 رکعت نماز پڑھایا، وہاں چلے گئے۔ اب اس کے بعد وہاں جو صف کھڑی ہے پھر ان کے پیچھے آئیں گی، امام کیا کرے گا، ان کو 1 رکعت پڑھائے گی، تو امام 1 رکعت پڑھائے گا، تو امام کیا کرے گا، سلام پھیر دے گا۔ یہ جیسے نماز چھوڑو تو اٹھ کو پڑھتے نا ویسے پڑھ لیں گے یہ 2 رکعتیں، اور بعد میں یہ سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگ آئیں گے پھر وہ 2 رکعت کو ماشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ صلاۃ الخوف کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو امن کی حالت میں جنگ کے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لہٰذا نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا رسول اللہ کی خلاف ورزی کرنے کا بڑا انجام ہوگا، اور اللہ نے یہ بھی کہا تقوی وہ وصیت ہے جس کی وصیت اللہ نے ہر ایک کو کی ہے۔ یا ہم سنیے، مدینے کو جو لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کو یہ وصیت کرتے تھے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، ہمارے استاد محترم جامعہ کے سابق ناظم مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، علامہ البانی کے استاد شاگرد، علامہ البانی کے، بن باز کے، ابن عثیمین کے، سب کے شاگرد انہوں۔ اب انہوں ایک بات بتاتے ہیں
مدینے میں سب سے پہلے 1961 میں شاید مدینہ گئے، تو بولتے ہیں مدینہ جب گئے تو مدینے کے وائس چانسلر ماشاءاللہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ماشاءاللہ پرانے علماء میں علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، اور چھوٹے علماء کو دیکھے تو ماشاءاللہ گلے سے لگا کر دعا دیتے تھے۔ بولتے ہیں علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کی منظوری جس طالب علم کو آتی، غور سے سنیے، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جس کو بھی پڑھنے کے لیے منظوری آ جاتی، مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اسے معانقہ کرتے اور یہ آیت پڑھ کر بولتے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی تقوی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ استقبال جب ایسا ہو، اس وقت مدینے سے فارغ ہونے والے علماء میں جو علم تھا، جو عمل تھا، جو جذبہ تھا، وہ بعض کے ادوار میں نہیں رہا۔ لہذا معلوم ہوا ہمیں ہر ایک سے ماشاءاللہ ہمیں ہمیشہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے برا انجام بتایا کیا ہوگا، اور آج کے درس کی آخری چیز ہے کافروں سے دوستی، وہ تو ہم ہے۔ اب یہ کافروں سے دوستی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، غور سے سنیے، کافر کتنے طرح کے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو لڑنے والا ہوتا ہے، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو امن والا ہوتا ہے۔ دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے تجارت میں، دنیاوی معاملات میں، یا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا جیسے NCCC آیا گیا، ایسے موقع پر غیر مسلموں کا ہم ساتھ دے سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکے میں ایک انجمن تھی جس کا نام حلف الفضول تھا۔ کیا نام؟ حلف الفضول۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مدینے پر جو مکے پر جو بھی حملہ ہوگا دور کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی انجمن میں بھی گئے۔ لہٰذا معلوم ہوا عام حالات میں اور تجارت میں، دنیاوی معاملات میں، ظلم کے خلاف آواز میں، حقوق کے مانگنے میں غیر مسلموں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے دین کا، عقیدے کا، ایسے معاملے میں غیر مسلموں کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کا تہوار، اس کو مبارکبادی دینا، یا اس کی مٹھائی کھانا، یا اس کی خوشی میں شریک ہو جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور غیر مسلموں سے تعلقات کے بارے میں ایک بات یہ بات بھی ہے، غیر مسلموں سے اچھے تعلقات رکھنے سے ماشاءاللہ دعوت میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ آپ تجارت میں غیر مسلموں سے تعلقات رکھتے، پیسے دیتے، اٹھتے بیٹھتے سب کرتے، اس کی خوشی میں شادی میں بلا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس وقت آپ دعوت دو اسے، اس کے حق میں دعا کرو، قرآن دو، ماشاءاللہ ایسا کرنے سے بہت ہوگا۔ اللہ نے اس سورہ میں شرک کی قباحت بتائی، ہجرت کی فضیلت بتائی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، مگر برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیمم کا ذکر بھی اس میں آیا۔ تیمم جانتے نا کیسا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زمین پر ایسے مارنا چاہیے۔ دیکھیے ایسے مارنے کے بعد اس میں پھونکنے کے بعد سب سے پہلے اپنے چہرے کا مسح کرنا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا یہاں تک مسح کرنا۔ اب بعض روایتوں میں یہاں تک مسح کرنے کا ذکر ہے، یہاں تک مسح کرنے کا ذکر سب بولتے ہیں، لیکن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے تیمم کا جو طریقہ سکھایا وہ یہی تھا، مٹی پر ہاتھ مارو، اس میں پھونکو، نہیں پھونکے تو مٹی پورا لگ جاتی چہرے میں، آپ نے کہا اس میں پھونکو، پھر چہرے پر رگڑو، پھر ہاتھ میں ایسا کرو۔ اور یاد رکھو یہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے۔ اور تیمم کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ سفر میں جا رہے ہیں، پانی نہیں ملا، تیمم کرو، ٹھنڈی کے دن ہیں، اگر وضو کرے تو اثر ہو سکتا ہے، اس پر تیمم کرو۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں شریعت ایک رخصت دیتی ہے تو ہم اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیسے غلط فائدہ؟ بعض لوگوں کو ہم نے بنگلور میں دیکھا، وہ تیمم کی طرح وہ رکھا ہوا ہے، نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، 25 سال عمر ہے، داخل ہوا، وہ تیمم کے اس میں جا کے مارا، فوراً نماز میں کھڑا ہو گیا، صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جہاں تیمم کی اجازت ہے وہاں استعمال کیجئے، اس کا غلط فائدہ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو خیر 5ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے اور دوسرے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ناحق مال کھانے کا جو مسئلہ ہے، اس معاملے میں امت
کو سنجیدہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قناعت والے زندگی، شکر والے زندگی عطا فرمائے۔ اے رب یہ ازدواجی جو بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو قرآن و سنت کی روشنی میں، علماء کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔